میرے اور میرے شوہر کے درمیان جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ غلط تھا، بہت بڑا گناہ تھا، بلکہ گناہ کبیرہ تھا۔ مجھے اور میرے شوہر کو بڑے اچھے طریقے سے معلوم تھا کہ جو ہم کر رہے ہیں وہ اسلام میں جائز نہیں ہے، بلکہ گناہ مانا جاتا ہے، اور ہم اپنی محبت کے ہاتھوں مجبور تھے۔ یہ سب جانتے ہوئے بھی روزانہ گناہ کر بیٹھے تھے۔ ہماری پسند کی شادی تھی، ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور ہم 2 سال سے ساتھ رہ رہے تھے اور بہت خوش تھے۔ پھر اچانک ہمارے درمیان میرے شوہر کے غصے نے ایک دیوار سی کھڑی کر دی تھی، جس کے بعد ہم روزانہ گناہ کرنے لگے تھے۔ ایک روز اچانک ایک چھوٹی سی بات پہ میرے شوہر کو غصہ آ گیا اور اس نے مجھے طلاق دے دی۔ میں تو خود پر جان چھڑکنے والے شوہر کے اس عمل پر صدمے میں آ گئی تھی۔ وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا تھا جبکہ وہ جانتا تھا کہ ہم نے اپنے گھر والوں سے لڑ کر ایک دوسرے سے شادی کی تھی اور اب کہیں جا کر ہم نے اپنے گھر والوں کو راضی کیا تھا۔ میں دکھ سے رو رہی تھی اور میرا شوہر بھی اپنا غصہ ٹھنڈا ہونے پر سر پکڑ کر بیٹھا تھا، کیونکہ عجیب بات یہ تھی کہ نہ میرا شوہر مجھے چھوڑ سکتا تھا اور نہ میں اسے۔ ہم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، اس لیے ہم نے اس طلاق کا حل ڈھونڈنے کے لیے بہت سارے فتوے لیے اور عالموں سے بات کی، مگر ہر جگہ سے یہی پتہ چلا کہ طلاق ہو چکی ہے اور حلالہ کے بغیر ہمارا ملنا مشکل ہے، بلکہ حلالہ کے بغیر ہمارا ایک ساتھ رہنا بھی ممکن نہیں ہے۔ جبکہ میں اور میرا شوہر ہم دونوں ہی حلالہ کے بارے میں نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ میں اپنے شوہر پر بھی غصہ ہوئی کہ اس کی وجہ سے ہم اس مشکل میں آ چکے تھے، مگر اب اس کا کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہم کافی عرصے تک ایسے بیٹھے رہے اور کوئی نہ کوئی حل سوچنے کی کوشش کرتے رہے جس میں ہم ساتھ بھی رہتے اور ہمیں حلالہ کی بھی ضرورت نہ پیش آتی۔ ساتھ رہنے اور حلالہ سے بچنے کی اس کوشش میں ہم سے گناہ پر گناہ ہوتے جا رہے تھے اور ہم نے اس گناہ سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن نہیں بچ پائے، اور یوں ہماری طلاق کو تقریباً مہینہ ہو گیا تھا۔ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جا رہے تھے، ہمیں اچھی طرح سے پتہ تھا، لیکن ہم ایک دوسرے کی محبت میں پاگل ہو گئے تھے، مگر میرے اندر گناہ کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی تھی اس بوجھ سے آزادی ملے۔ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حلالے کا مطلب تھا کہ میرا شوہر خود مجھے کسی اور مرد کے حوالے کر دیتا، اور مجھے یہ سوچ کر بھی رونا آتا تھا۔ میں اپنے شوہر کے علاوہ کسی کو یہ حق نہیں دینا چاہتی تھی، لیکن مجھے ایسے سکون بھی نہیں مل رہا تھا۔ میں نے ایک روز روتے ہوئے اپنے شوہر سے کہا کہ وہ اس بات کا کوئی حل ڈھونڈے، کیونکہ میں مزید گناہ گار نہیں ہونا چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے بے چارگی کا اظہار کیا اور بولا کہ میں کیا کروں، میں تمہیں حلالہ کے نام پر کسی اور مرد کے حوالے نہیں کروں گا۔ میری ضد پر میرے شوہر نے مجھے ایک عجیب سی بات کی اور بولا کہ ہماری طلاق نہیں ہوئی کیونکہ میں نے غصے میں غلطی سے طلاق دی تھی اور میرا مقصد ویسا نہیں تھا، اس لیے ہمارے درمیان طلاق نہیں ہوئی، اور اگر پھر بھی تمہارا دل نہ مانے تو یہ مان لو کہ ایک بار کی دی ہوئی طلاق کو طلاق نہیں مانا جاتا۔ میرا شوہر مجھے عجیب و غریب سے دلائل دے رہا تھا تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں اور دوبارہ ایسی بات نہ کروں، مگر میں ایک باشعور اور پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ میں اتنا بڑا گناہ کر کے اس سے نظریں نہیں چرا سکتی تھی، وہ صرف اپنی مرضی اور سکون کے لیے، جبکہ وہ جانتا ہے وہ مجھے طلاق دے چکا ہے اور ہمارے درمیان اب کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ میں چیخنے لگی کہ وہ آخر ہمارے رشتے کو بچانے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر رہا۔ مجھے خوف تھا کہ اگر ہمارے گھر والوں کو پتہ چلا کہ ہم روزانہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے اور ہمارے درمیان طلاق ہو چکی تھی تو اس بار ہمیں معاف نہ کیا جائے گا اور ہمیں الگ کر دیا جانا تھا۔ میری اس بات پر میرا شوہر گھبرا گیا اور مجھ سے منت کرنے لگا کہ اگر میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں تو ہمارا یہ راز کبھی نہیں کھلے گا۔ میرا شوہر مجھے اس بات کے لیے منانے لگا کہ میں کسی کو ہماری طلاق کے بارے میں نہ بتاؤں۔ میں اپنے شوہر کی ان باتوں پر مزید دکھی ہو گئی۔ اسے محبت نے اتنا اندھا کر دیا تھا کہ وہ صرف دنیا کے بارے میں سوچ رہا تھا، مگر میں مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے دن رات جب اپنے شوہر پر زور دینا شروع کیا تو وہ مجھ سے کنارہ کشی کرنے لگا، مگر میں اپنے شوہر پر دباؤ ڈالنے لگی کہ وہ ہر حال میں کوئی حل ڈھونڈے، ورنہ میں کبھی سکون نہیں پا سکوں گی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے حلالہ کر لیں گے تاکہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو نہ پتہ چلے اور ہم بھی اپنے گناہ سے بھی نجات حاصل کر لیں۔ میرے مسلسل دباؤ پر پہلے تو میرا شوہر مجھے روزانہ یہ کہہ کر ٹال دیتا
کہ قابل بھروسہ مرد ڈھونڈ رہا ہوں، کیونکہ ایسے کسی انجان کو پکڑ کر حلالہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جب میں ڈپریشن کی مریضہ بننے لگی تو میرے شوہر کو واقعی بے چینی ہونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا کہ اب کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا ضروری ہوگا۔ پھر ایک روز اچانک میرا شوہر اپنے ساتھ ایک بچے کو گھر لے آیا۔ وہ ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جس کی عمر بامشکل 10 برس تھی۔ میں نے اس بچے کو دیکھ کر حیرت سے اپنے شوہر کو دیکھا اور سوال کیا کہ وہ بچہ کون ہے۔ مجھے لگا کہ شاید میرا شوہر اس بچے کو گود لینے کا ارادہ کر چکا ہے، کیونکہ ہم دونوں میاں بیوی بے اولاد تھے، مگر میرا شوہر بول رہا تھا کہ وہ اس بچے کو حلالہ کے لیے لایا ہے۔ میں تو شوہر سے زیادہ اسی بچے کا منہ دیکھ رہی تھی۔ میرے شوہر کے لیے مجھے کسی اور مرد کے حوالے کرنا مشکل کام تھا اور خود میں بھی گھبرا گئی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر ایک بچے کو حلالہ کے لیے گھر لے آئے گا۔ میں نے احتجاج کرنا چاہا تو میرا شوہر مجھے ایک طرف لے کر جا کر غصے سے بولا کہ اگر میں نے اس بچے پر اعتراض کیا تو پھر میں بھول جاؤں کہ کوئی حلالہ ہوگا، کیونکہ وہ کسی تیسرے مرد کو ہمارے درمیان نہیں لانے والا تھا۔ میں اپنے شوہر کی ضد سے واقف تھی۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب اگر میں نے کوئی اعتراض اٹھایا تو ساری زندگی گناہ میں گزارنی پڑے گی۔ پہلے میں ایک گناہ کبیرہ کے ملبے میں دبی ہوئی تھی۔ مجھے گہری سوچ میں مبتلا دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا تھا اور میں بھی تو یہی چاہتی تھی۔ میرا شوہر بولا کہ وہ لڑکا اتنا بھی معصوم بچہ نہیں ہے، پیسے لے کر حلالہ کرنے کو تیار ہو گیا ہے۔ حلالہ کرنے کے بعد ہم دونوں پھر سے ایک دوسرے پر حلال ہو جائیں گے اور مزید ہمیں گناہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اپنے شوہر کی بات سن کر میں نے مجبوری میں حامی بھر لی اور سر پر دوپٹہ ڈال کر بیٹھ گئی۔ میرے شوہر نے میرا نکاح اس بچے سے کروا دیا اور پھر رات کے وقت ہمیں کمرے میں بھی بھیجتے ہوئے اچانک میرے شوہر نے اس بچے کو ایک دودھ کا گلاس پکڑایا اور اسے کہا کہ وہ دودھ پی لے۔ میں نے حیرت سے اپنے شوہر کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بہت ہی عجیب سی بات بولا تھا کہ اس بچے کو میں نے دودھ میں ایسی دوا دی ہے جس سے وہ ہوش میں نہیں رہے گا اور ہوش آنے پر اسے یہ رات یاد نہیں رہے گی۔ اس وقت تو مجھے بھی اپنے شوہر کی بات مناسب لگی اور میں نے اپنے شوہر کو داد دی کہ کیسے اس نے سمجھداری سے حل نکالا تھا کہ حلالہ بھی ہو جاتا اور پردہ بھی رہ جاتا۔ میں نہیں جانتی تھی میرے ساتھ اس رات کیا ہونے والا تھا۔ اگر جان لیتی تو اپنے شوہر کو یوں شاباش نہ دے رہی ہوتی۔ اس بچے نے دودھ پی لیا تو میں کمرے میں چلی گئی، مگر کمرے میں جاتے ہی مجھے عجیب سا محسوس ہونے لگا اور میں نے بچے کی طرف دیکھا تو میرا سر چکرا گیا۔ اس رات تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میرے ساتھ کیا چال چلی گئی تھی اور میں اس حلالے کے جال میں پھنس گئی تھی۔ میں اگلے روز جب کمرے سے باہر نکلی تو میرا دل بری طرح سے پریشان تھا اور میں سوچ میں مبتلا تھی۔ میرے شوہر نے پریشانی سے پوچھا کہ مجھے کیا ہوا ہے، مگر میں اپنے شوہر کو ٹال گئی۔ اب اپنے شوہر کو کیا بتاتی کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں وہیں سر پکڑ کر بیٹھی تھی اور میرے شوہر نے اس بچے کو بلا کر پیسے دیتے ہوئے کہا کہ اب وہ مجھے طلاق دے دے۔ اس بچے نے پیسے لیے اور فوری میرے شوہر کی ہدایت پر مجھے طلاق دے کر وہاں سے چلا گیا۔ میرا شوہر اس کے جاتے ہی خوش ہو گیا اور بولا کہ اب ہم اپنا رشتہ جائز کر سکتے ہیں اور پھر کوئی پریشانی ہمارے درمیان نہیں رہے گی۔ میں بھی یہ سوچ کر قدرے مطمئن ہو چکی تھی۔ میرے شوہر نے جلدی مولوی کو بلا کر پھر سے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور مجھ سے اپنے غصے میں دی گئی طلاق پر معافی مانگنے لگا اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ آئندہ ایسی حرکت نہیں دہرائے گا۔ میں نے اپنے شوہر کو معاف کر دیا اور خوش ہو گئی کہ یہ معاملہ سلجھ گیا ہے، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آنے والا وقت مجھ پر کیسی قیامت لانے والا تھا۔ مگر میں بہت خوش تھی اور اپنے شوہر کے ساتھ میری زندگی پھر سے پہلے والی ہو چکی تھی۔ نہ کوئی غم تھا نہ ہی کوئی پریشانی تھی۔ ہم نے حلالہ کر کے اپنے رشتے کو بھی جائز کر لیا تھا اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا کہ میں اب اپنی ماں سے ملوں تو ان کو بتاؤں کہ وہ میرے شوہر کو میرے قابل نہیں سمجھتی تھی، کیونکہ ہم ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور مجھے کم عمری سے اپنا شوہر پسند تھا اور اس کا بھی یہی حال تھا۔ مگر میری ماں کو میرا شوہر بہت برا لگتا تھا، یہاں تک کہ میری ساس اپنے بیٹے کی ضد دیکھتے ہوئے رشتہ لائیں تو میری ماں نے ان کو بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ تمہارا بیٹا اس قابل نہیں ہے کہ میں اپنی بیٹی دے دوں۔ تب ہمارے گھر میں بہت ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میری ساس اپنے بیٹے کے بارے میں ایسی بات نہیں سن سکتی تھی، اس لیے میری ماں سے کہہ کر گئی تھی کہ وہ اب کبھی رشتہ نہیں لائے گی۔
मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। पता नहीं मेरी माँ को क्यों लगता था कि मेरा शोहर इस काबिल नहीं है। मैंने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की मगर मेरी माँ नहीं मानी थी। वहाँ मेरा शोहर भी अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश करता रहा, लेकिन उसकी माँ दोबारा रिश्ता लाने पर तैयार नहीं हुई थी और हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। इसलिए बहुत मजबूर होकर हम दोनों ने ये फैसला किया था कि हम घर से भाग जाएंगे, क्योंकि मेरे शोहर को लगता था कि जब हम निकाह के बाद अपने वालिदैन को मनाएंगे तो हमारे वालिदैन मजबूर हो जाएंगे। उसने ठीक ही कहा था। हम लोगों ने एक साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजारी थी और हम चाहते थे कि हमारे यहाँ औलाद हो जाए ताकि हम अपने वालिदैन को उनकी औलाद की औलाद से मिलवाकर मना सकें। मगर अल्लाह ने हमें औलाद नहीं दी थी और मैं अपने माँ बाप के बगैर मजीद नहीं रह सकती थी। एक साल बाद मेरी जिद पर जब हम वापस अपने वालिदैन के पास गए और उन्हें मनाने के लिए रो धोकर माफिया मांगी तो वो लोग मान गए थे और हमें फिर से कबूल कर लिया था। मगर मेरी माँ ने तभी मुझे यही कहा था कि एक दिन तुम्हें पता चल जाएगा कि ये बंदा तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जो खामियां मैं तुम्हारे शोहर में देख रही हूँ वो तुम कभी नहीं देख सकती और तुम्हारे पास वो तजर्बा भी नहीं है, क्योंकि अभी तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। मैंने अपनी माँ की बात पर यकीन नहीं किया था और अपनी माँ से कहा था कि मेरा शोहर मेरा बहुत ख्याल रखता है। मेरी माँ खामोश हो गई और मुझे दुआ दी कि मैं हमेशा खुश रहूं और अल्लाह करे उनका वहम गलत हो। मैंने अपने शोहर के साथ 2 साल गुजारे थे और वो वक्त बहुत अच्छे से गुजारा था और मैंने कभी उसमें कोई खामी नहीं देखी थी और उसने मुझे ना कभी कोई तकलीफ दी थी ना कोई गम दिया था। हमारी अज़वाजी जिंदगी में पहली बार गुस्से में आकर उसने मुझे तलाक दी थी और उसका भी अजाला कर दिया था। वो भी सिर्फ मेरी खुशी की खातिर किया था, क्योंकि उसे नहीं लगता था हमारे दरमियान तलाक हुई है और ना ही वो इस तलाक को मानता था। मगर मेरी परेशानी पर उसने एक लड़के के साथ मेरा हलाला भी करवा दिया था। मैं चाहती थी कि मैं अपनी माँ को मिलकर ये सब बता दूं कि कैसे मेरे शोहर ने मेरी खातिर मुझ पर अपनी हर जिद को कुर्बान कर दिया था और वो सिर्फ मेरी खुशियों को देखता था। लेकिन मैं अपनी माँ को तलाक का किस्सा नहीं बता सकती थी, इसलिए खामोश रही थी। लेकिन इस हलाले के वाकया होने के बाद से तो मेरे दिल में अपने शोहर की कदर मजीद बढ़ चुकी थी। मैं ये भी भूल गई थी कि मुझे हलाले के मकाम पर लाने वाला भी मेरा शोहर ही था। किसी ने शायद ठीक कहा है कि जो आपको पसंद हो उसकी हर बात भी आपको पसंद होती है। मगर मेरा वो यकीन एक रोज अपने शोहर के मुंह से अपने रिश्ते की हकीकत सुनकर खाक में मिल गया था। एक रोज मैं किचन में काम कर रही थी जब मेरे शोहर का एक दोस्त उससे मिलने आया। मेरा शोहर मुझे चाय बनाने का कहकर अपने दोस्त के साथ मेहमान खाने में बैठ गया था। मैंने चाय बनाई और अपने शोहर को जाकर दे दी। मैं वापस आने लगी तो मैंने सुना कि मेरे शोहर का दोस्त उसे बता रहा था कि उसने अपनी बीवी को गुस्से में तलाक दे दी है और अब वो पिछले 3 माह से अलग अलग रह रहे हैं। वो बहुत उदास था और मेरे शोहर को बताने लगे कि मेरी बीवी को बाहर से खाना मंगवाकर खाने की आदत थी और मुझे ये चीज पसंद नहीं थी। हमारे दोनों बेटे बहुत छोटे थे और एक बेटे को बाजारी खानों से हर वक्त मैदे की तकलीफ रहने लगी थी। मैं इस बात से बहुत तंग आ गया था और हर वक्त अपनी बीवी को समझाता रहता था कि वो घर में खाना बनाया करे, मगर वो काम से बचने के लिए हर बार छुपकर बाहर से खाना मंगवा लेती थी। एक रोज मुझे पता चला तो मैंने उसे सख्ती से धमकी दी कि अगर उसने मेरी बात ना मानी या घर में खाना ना बनाया तो मैं उसे तलाक दे दूंगा। लेकिन मेरी बीवी को ये वहम था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता और उसे कभी तलाक नहीं दूंगा, क्योंकि हमारे बच्चे छोटे छोटे हैं और मैं अपने बच्चों को कभी रोता हुआ नहीं देख सकता था और मेरे बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब थे। मगर एक रोज मैं काम से घर गया तो मेरे बेटे की हालत बहुत खराब थी। मैं उसे लेकर अस्पताल भागा तो डॉक्टर ने चेकअप करके बताया कि इसकी आंतों पर जख्म हो चुके हैं, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा है मगर बहुत चटपटे खाने खाता रहा है। मैंने बेटे से पूछा तो पता चला कि मेरी बीवी अब भी बाजार से चटपटे मसालेदार चीजें मंगवा कर खुद भी खाती थी और बच्चों को भी खिलाती थी। उसकी जिद पर मेरी मर्दाना अना पर चोट लगी थी। मैं मजीद उसकी हठधर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाया था और मैंने उसे गुस्से में तलाक दे दी। लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलत किया है। मैंने अपने बच्चों का भी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे बच्चे माँ के बगैर अब बीमार रहने लगे थे। मैं कोई राह निकालना चाहता था।
میں نے بیوی سے بات کی تو اس کی بھی عقل ٹھکانے آ چکی تھی اور وہ واپس آنا چاہتی ہے، مگر ہمارے درمیان طلاق کی وجہ سے کوئی رشتہ نہیں رہا اور حلالے کا سوچ کر ہی میرا دل برا ہونے لگتا ہے۔ میں خود میں اتنی ہمت نہیں پاتا کہ بیوی کا حلالہ کروا کر دوبارہ اس سے نکاح کر لوں۔ اب ہمارے گھر میں کوئی عورت نہیں ہے، میرے بچے سارا دن اپنی ماں کے لیے روتے رہتے ہیں اور میرے خاندان کا مسلسل مجھ پر دباؤ ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں، مگر میں اپنی بیوی کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں۔ میرے شوہر کا دوست رو رہا تھا اور اپنی پریشانیاں بتا رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر تلے ہوئے کباب ایک پلیٹ میں رکھے اور چٹنی نکالتے ہوئے میں اپنے شوہر کے دوست کی وہ ساری باتیں سوچ رہی تھی کہ شاید مرد پہلے جذباتی ہو کر فیصلہ کر لیتا ہے اور بعد میں حلالہ کی بات آنے پر ایسے روتا ہے۔ میں وہ کباب لے کر واپس مہمان خانے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اب میں دروازے پر پہنچی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کی باتیں سنی۔ میرا شوہر اپنے دوست کو تسلی دے رہا تھا اور حلالے کے بارے میں بتا رہا تھا، لیکن حلالے کا حل بتاتے ہوئے میرے شوہر نے اسے ایک ایسی بات بتائی جس نے میری روح کو چیر کر رکھ دیا تھا اور میں بے جان سی اس دروازے پر کھڑی رہ گئی تھی۔ میرا شوہر بڑے مزے سے بول رہا تھا کیونکہ اس کے خیال میں تو چائے دے کر جا چکی تھی۔ میں پہلی بار اپنے شوہر کا وہ روپ دیکھ رہی تھی۔ وہ کیسی سوچ کا مالک تھا اور کیا بول رہا تھا۔ میرے سر میں دھماکے ہو رہے تھے۔ اس نے کیسے میرے اعتبار کا اور میرے مان کا خون کیا تھا، مجھے کبھی اس بات کی خبر ہی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے پہلی بار اپنی ماں کی بات یاد آ رہی تھی کہ وہ انسان میرے قابل نہیں ہے، اور یہی سچ تھا۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں اسی وقت اپنے شوہر کو چھوڑ کر اپنے گھر چلی جاؤں۔ میں اپنے شوہر کو کچھ نہیں بول سکتی تھی۔ جو سچ اپنے شوہر کا میں نے جانا تھا، اس کے بعد بات کرنے کا کوئی فائدہ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ ایک دم میرے دل سے اتر گیا تھا۔ اب مجھ پر اس کی حقیقت واضح ہو گئی تھی۔ میرے شوہر کا دوست گیا تو وہ اندر آ کر مجھے بتانے لگا کہ اس نے اپنے پریشان دوست کو حلالے کا حل بتایا ہے اور اسے سمجھایا ہے کہ یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے اور یہ حل اگر اللہ نے دیا ہے تو پھر اس کے بعد سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس کا دوست بہت پریشان تھا اور میری وجہ سے اس کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور میں مسلسل اپنے شوہر کو دیکھ رہی تھی جو مجھے پہلی بار بالکل انجان شخص لگ رہا تھا۔ اچانک میں فیصلہ کر کے اٹھی اور اپنے شوہر سے کہا کہ میں اپنی ماں کے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میں نے جھوٹ بولا کہ مجھے میری ماں بہت یاد آ رہی ہے، اس لیے میرا دل نہیں لگ رہا اور ہر حال میں اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا شوہر میری اچانک بات پر حیران ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے بولا کہ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، اچانک کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ میرے لیے فکر مندی ظاہر کر رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی بالکل انجان شخص کے سامنے کھڑی ہوں۔ میرے لیے اس کے سامنے رکنا بھی محال ہو گیا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو ٹال دیا اور کہا کہ میں صرف اپنی ماں سے ملنا چاہتی ہوں اور میں نے صرف 3 دن کے لیے اس سے ملنے جانا ہے۔ میرے شوہر نے میری اداسی دیکھی تو وہ مان گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اپنی ماں کے لیے ایسے ہی جذباتی ہوں۔ بہرحال میری ضد کرنے پر میرا شوہر مجھے چند دن کے لیے میری ماں کے گھر جا کر چھوڑ آیا تھا۔ میں اپنی ماں سے ملی تو مزید برداشت نہیں کر پائی، پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی اور اپنی ماں کو ساری بات بتا دی۔ میری ماں سب سن کر حیران رہ گئی تھی، پھر مجھے تسلی دیتے ہوئے افسوس سے بولی کہ میں نے تو تم سے کہا تھا کہ وہ تمہارے لائق نہیں ہے۔ اس شخص میں اخلاقیات اور اچھے برے کی تمیز نہیں ہے، اور یہ بات میں اس کی شخصیت میں بہت پہلے دیکھ چکی تھی اور میں تمہیں یہی سمجھانا چاہ رہی تھی، مگر تم نے ضد کی اور میری بات نہیں مانی۔ میں نے ماں سے رو کر کہا کہ میں سمجھ گئی ہوں کہ اولاد کا تجربہ ماں باپ کے تجربے سے کبھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ میری ماں نے مجھے کہا کہ اگر اب تم علیحدگی چاہتی ہو اور تمہاری عقل جگہ پر آ گئی ہے تو فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سنبھال لوں گی۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں ہے۔ میں نے پہلی بار اپنی ماں سے سر جھکا کر کہا تھا کہ اب وہ جو بھی کہیں گی اور جو بھی کریں گی میں ان کے ساتھ ہوں۔ میں اب مزید اپنے لیے کوئی فیصلہ لینے کے حق میں نہیں تھی اور نہ ہی مجھے اپنا آپ اس قابل لگ رہا تھا کہ میں اپنے لیے کوئی فیصلہ لے سکتی۔ میں نے اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ اتنا غلط کیا تھا اور ایک غلط شخص کا انتخاب کر بیٹھی تھی جس کی وجہ سے میری زندگی برباد ہو گئی تھی اور میں اپنی ہی نظروں سے گر گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے چپ کروایا اور اگلے ہی روز میرے شوہر کو فون کر دیا
कि अब मेरी बेटी के साथ तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं रहा, इसलिए तुम मेरी बेटी को लेने कभी मत आना और ना ही मेरी बेटी के साथ कोई बात करने की कोशिश करना। मेरा शोहर तो ये सुनकर बौखला गया था और पहली फुर्सत में भागा आया था। वो हमारे घर में आकर कहने लगा कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि उसे फोन करके रिश्ता खत्म करने की बात की गई है। वो अपने असली जिद्दी लहजे में बोला था कि वो अपनी बीवी को कभी नहीं छोड़ सकता। वो माँ से बोला कि मेरी बीवी को बुलाएं, वो यकीनन इस फैसले से अनजान होगी और मैं आपको ये खेल नहीं खेलने दूंगा। मेरी माँ ने उसे ऐसा जुमला कहा जिस पर उसका रंग उड़ गया था। वो घबराकर मेरी माँ को देखने लगा। उसके पसीने छूट गए थे क्योंकि मेरी माँ ने अचानक उससे कह दिया था कि तुम किस बीवी की बात कर रहे हो, वही जिसे तुम चंद माह पहले तलाक दे चुके हो और जिससे तुमने खुद रिश्ता तोड़ दिया था। मेरे शोर को लगा कि मैं भूलकर अपनी तलाक का जिक्र अपनी माँ से नहीं करूंगी, इसीलिए वो बौखला गया और मेरी माँ से कहा कि मैंने गुस्से में तलाक दी थी, मगर मैंने इसका अजाला कर दिया था। मैंने आपकी बेटी के कहने पर हलाला करवाया था और फिर उसके बाद इससे निकाह किया था, इसलिए अब हमारे दरमियान कोई नाजायज ताल्लुक नहीं है। तब मेरी माँ ने उसकी डिठाई पर वो सच भी बता दिया जो मैं अपनी माँ को बता चुकी थी, और ये सच जो वो शख्स कितने माह से मुझसे छुपा रहा था मगर अपने दोस्त के सामने खुल गया था। हलाले की रात मेरे शोहर ने उस लड़के को दूध में नशा मिलाकर देते हुए मुझे कहा था कि वो चाहता है लड़के को ये रात याद ना रहे, और फिर उसने मुझसे बातें करते हुए मुझे एक जूस का गिलास दिया था। चूंकि मैंने सारा दिन घबराहट में कुछ खाया पिया नहीं था, मेरे शोहर ने उस जूस में भी नशा आवर दवा मिला दी थी और उस रात मेरा निकाह उस लड़के से हो चुका था। और जब मैं किसी दूसरे के निकाह में थी, मेरे शोहर ने वो रात भी खुद मेरे साथ गुजारी थी। उसने लड़के को नशा इसलिए दिया था ताकि वो लड़का मुझे कभी ये सच ना बता सके। उस रात उसकी जगह मेरा शोहर खुद कमरे में आया था। मैंने जब कमरे में कदम रखा था तो नशे की वजह से मुझे नींद आ गई थी। मैंने जब लड़के को देखा तो वो भी बेहोश पड़ा था। मैं तो ठिठक कर रह गई थी। मैं उस रात बेहोश हो गई और जब अगली सुबह आंख खुली तो देखा कि वो लड़का वैसे ही बेहोश पड़ा था। मैं अपनी हालत देखकर घबरा गई थी। मेरा दिल अजीब सी कैफियत में था। वो लड़का तो होश में नहीं था, फिर कैसे ये सब मुमकिन हुआ था। मैं अपने शोहर को ये बात बताना चाहती थी मगर ये सोचकर चुप हो गई थी कि शायद मुझे गलत फहमी हुई है। लेकिन उस रोज मेरे शोहर ने अपने दोस्त को भी वही सब दोहराने का मशवरा देते हुए खुद अपने मुंह से ये सच उगल दिया था। मुझे अपने शोहर से नफरत हो गई थी। आज इस बात को 2 साल गुजर गए हैं। मैं अपनी माँ के साथ रह रही हूँ। मेरे शोहर ने बहुत हंगामा किया था। आखिर थक हार कर वो मुझे छोड़ गया था और आज मैं हंसी खुशी अपनी माँ के साथ रह रही हूँ।